بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وعلى أصحابه المكرمين المعظمين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دينه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا احکم الحاکمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہے
مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، آمین۔ معزز اور محترم سامعین، سورہ البروج کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کا اللہ کریم نے شرف عطا فرما، بے شمار اس کا شکر ہے جس نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب بخشی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے، لہم جنات، ان لوگوں کے لیے باغات، انعام ہے نا۔ ایمان تو الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد کو اللہ نے سعادت بخشی، ہم بھی ان کی اولادوں میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اب آگے عامل الصالحات کہ نیک عمل کرنے، یہ تو ہر ایک نے کرنے، باپ کا عمل اپنے ساتھ ہے، بیٹے کا عمل اپنے ساتھ ہے نا۔ ایمان بھی اس کی توفیق سے ہے نا، لیکن چلو تھوڑا بہت ہم مانتے ہیں کہ بھائی جدی پشتی مسلمان، جدی پشتی مسلمان۔ اب کسی کو کہیں ہاں آپ تو کتنی آپ مشکلات ہیں جو ہمارے معاملات ہیں۔ اگر کوئی خود بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس سے بھی ڈر لگتا ہے، اس سے بھی ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بھائی انہوں نے اسے مجبور کیا۔ بات تو اب زبانیں بند کر دیں نا کہ بات نہیں کرنی تم، تو ایسے ہی گمراہی پھیلتی ہے نا۔ جب کسی کو سمجھانا ہی نہیں تو گمراہی پھیلنی ہے اس میں۔ تو نیک عمل بھی کہ ایمان والے، اور ایمان کے بعد فرمایا جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے یہ نعمت ہے نا۔ اب داخل تو ہوگا سکول میں، پڑھتے ہیں، اگر وہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو پاس تو نہیں نہ ہوگا، انعام تو نہیں ملے گا۔ تو اب تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک عمل کیے، لَهُمْ جَنَّاتٌ، ان کے لیے باغات۔ اور پھر باغات کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں کہ جاری ہے ان باغات کے نیچے نہریں۔ پتہ چلا کہ نہر والا باغ بہت اچھا ہے، نہر والا باغ بہت اچھا ہے۔ تو اگر پانی دور سے لانا پڑے تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا، تو اگر قریب ہو نہر تو پھر کتنا آسان ہوتا ہے، اور اس کی قیمت بھی بڑھتی ہے، اس کے پھل میں بھی برکتیں ہوتی ہیں کیونکہ پانی جو ملتا رہتا ہے۔ سنو، ذالک الفوز الکبیر،
یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ خود ہی فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، یہ بہت ہماری بڑی کامیابی، جن کو باغ مل جائے، جن کو باغ مل جائے، اور باغ بھی ایسا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، تو وہ سمجھے کہ میں بہت بڑا کامیاب۔ اب ظاہری طور پر دنیا میں بھی ہر ایک کے پاس تو باغ نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے سب کے پاس تو نہیں باغ ہے، وہ تو کسی کسی کے پاس ہی ہے نا باغات۔ تو جس کے پاس باغات ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ ایسے ہی وہ آگے مستقبل میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کا معاملہ ختم کر کے حاضر ہوگا تو پھر اچھی زندگی ملے، قبر بھی روشن ہو اور حشر میں بھی عزت ہو، تو پھر کامیاب ہی ہے نا۔ قبر میں لہرائیں گے، مومن کی قبر، مسلمان کی قبر، ایمان والے کی قبر، قبر میں لہرائیں گے تو حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی سے پیار ہے جو ان کو پہچانے گا، تو جو پہچانتا نہیں ہے اس کو کون پیار کرتا ہے؟ پہچان سے پیار ہوتا ہے نا۔ اب 2-4 سال کے بعد بندہ آ کر ملتا ہے، کہتا ہے تم نے مجھے پہچانا ہے، یا 6 مہینے کے بعد ہی پوچھے کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے، تو پھر اگر پہچان لے تو اس کی عزت کر دیں، نہ پہچانے تو وہ کہتے ہیں بھائی تم خود ہی بتا دو پھر تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارے ابو کا کہاں سے آئے ہو، ساری باتیں تم بتا دو، پھر بات آگے شروع کرتے ہیں۔ سنیں تو تعارف یعنی ایک دوسرے کو پہچاننا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ جس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، تعلق ہے، تو اس کا نام، اس کے والد کا نام اور اس کے قبیلے کا نام تمہیں آنا چاہیے۔ اب دوستی تو ہے، سلام دعا تو ہے، بھئی عرصے دراز سے میسج آ، اس کا نام کیا، نہ تو کسی پوچھے ہی نہیں، تو پھر دوستی کدی ہوئی؟ نام تو کبھی پوچھا ہی نہیں، دوستی کس کی؟ ایسی ہی دوست کا اور اس کے والد کا نام بھی پوچھو اور اس کے قبیلے کا نام بھی پوچھو، پھر تمہیں۔ اب بعض آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ آتے ہیں جب محلے میں، یار ایسا آدمی کو ہم نے ملنا ہے، کس محلے میں جانا ہے؟ یا ہم نے مصطفیٰ آباد میں جانا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو رحمان پورہ ہے۔ پتہ لکھ کے لانا تھا نا تجھے پتہ چلے، سنو یعنی اتنی نہیں ہے، سنو تو ڈھونڈ کہاں رہے تو یہاں تو نہیں ملے گا، تو ہم اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پر۔ حضرت ابراہیم آدم کو فرمایا اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو باہر نکل، ہاں باہر نکلنا پھر، سنا ذالک الفوز الکبیر، ایمان کے بعد نیک عمل، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اطہر میں حاضر تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا، سرکار تو اللہ کے حکم سے نصیحت فرماتے ہیں نا، قرآن پاک میں بھی یہ دیکھو سورہ البروج کی جو آیات مقدسہ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الغاشیہ کی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ۔ اے پیارے محبوب کریم، آپ نصیحت فرمائیں۔ آپ کو تو بھیجا ہی کس لیے ہے؟ نصیحت کرنے کے لیے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہیں۔ آپ بازو سے پکڑ کر نہیں نصیحت کرنی، حضور کو فرمایا جائے۔ حالات کے پیش نظر ہے نا، حالات کے جیسے جیسے حالات ویسے ویسے قرآن پاک نزول ہوتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو فرما دیا، آپ اور ہم کیا، آپ کی اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ سنا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مقرر نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہیں، آپ ان کے پیچھے نہیں لگے ہوئے کہ تو کیا کرنے لگا، جو کرتا ہے اسے کرنے دو۔ سنیں، آپ کا کام ہے نصیحت کا، بھائی ایمان لاؤ، نیک عمل کرو۔ کرنا تو اس نے ہی ہے نا، کرنا تو اس نے ہی ہے نا، کرے گا تو فائدہ ہوگا، نہیں کرے گا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے محبوب کریم فذکر، آپ نصیحت فرمائیں انہیں۔ ہاں، انما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت فرمانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نصیحت کرنے والا، حضور پاک سے بڑھ کر تو اللہ کی ذات ہی ہے نا، تو حضور پاک سے بڑھ کر کوئی احسن طریقے سے نصیحت کرنے والا اور تو کوئی نہیں۔ سنیں، میں نثار تیری کلام پر، یا رسول اللہ آپ نے جب ارشاد فرمایا ہوگا کہ نیک عمل کرو بھائی، جب آپ صحابہ کرام کو بتا رہے ہوں گے تو وہ کیسی مبارک گھڑی ہوگی۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، زبان تو ہر ایک کے منہ میں ہے، لیکن اس کا استعمال وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہوتا ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے دبے لچے ہیں فصحاء عرب کے بڑے بڑے، یعنی منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ زبان کی بات تو اور ان کے تو جسم میں جان نہیں رہی کہ بات کیسے کرنی، گفتگو کیسے کرنی، کیسے وہاں پر بولنا ہے۔ سنیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب کریم کی آواز سے اگر تمہاری آواز اوپر ہو گئی نا تو تمہارے اعمال ختم ہو جائیں، تمہارا ایمان، تمہاری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم اتنا بھی پسند نہیں کرتے کہ تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے اوپر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، احب اللہ، تم لوگ اللہ سے محبت کرو، اللہ کو مانتے ہو نا تو اللہ سے محبت کرو۔ مانتے تو ہو، تم ایمان تو لائے ہو، کلمہ تو تم پڑھ رہے ہو، اور میرے پاس جو جلوہ گری کر رہے ہو، بیٹھے ہوئے ہو میری محفل میں، تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ احب اللہ
لما یغزوکم من نعمت، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے اپنی نعمتوں سے۔ دیکھو نا، بات تو اللہ کی ہے، لیکن سمجھ والے کو بتا دیا کہ جہاں سے تمہیں نعمت ملتی ہے ان سے پیار کیا کرو، ان کا ادب کیا کرو، ان کا حیا کیا کرو جہاں تم سے نعمت ملتی۔ ماں باپ سے بڑا کون ہے نعمتیں دینے والا؟ جتنی نعمت ماں باپ دیتا ہے اپنے منہ سے نکال کر دے دیتا ہے، چلو دے دو کوئی بات نہیں، اسے ضرورت ہے۔ تو اگر ماں باپ سے نعمت لے کر بھی اس کے منہ میں الحمد نہیں آتا تو کتنا بد نصیب انسان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اپنی امت کو کہ احب اللہ، اپنے اللہ سے، اپنے خدا سے، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ محبت کرو، پیار کرو، محبت کرو جتنی ہو سکتی ہے تمام۔ دیکھو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہمارے آقا۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، یہاں کا وہاں کا۔ اس بندے نے کہا نہیں، انا بالرفیق الاعلی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق وہاں بیٹھے رو رہے ہیں، بات تو کی نا، رو رہے ہیں۔ اس بندے نے کہا انا بالرفیق الاعلی، میں تو رفیق اعلیٰ کے پاس جانا۔ تو اب مسجد تو ساری بڑی ہوئی ہے، رونا تو ایک کو ہی آیا نا جسے سمجھ آئی ہے، سنو جسے سمجھ ہی نہیں اس نے کیا رونا ہے۔ تو فرمایا میرے پیارے محبوب انہیں سمجھاؤ، انہیں بتاؤ کہ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے محبت کیا کرو، سنو صرف ایمان لینا آنا کوئی محبت نہیں۔ مان لیا ہے ٹھیک ہے جی، مان لیا، تو باقی جتنے کام ہیں وہ کدھر جانے سے؟ ایمان اپنی جگہ پر، کلمہ پڑھنا اس وقت کے حساب سے اور آج کے حساب سے آج بھی وہی مشکلات ہیں، جتنی اس وقت مشکلات تھی آج بھی اتنی ہے۔ سنا یہ نہیں کہ آج کو بہت آسانیاں ہیں، مشکلات اتنی ہیں۔ سنا تو فرمایا احب اللہ، اور نبی کریم نے اس کی جو وجہ بھی بتا دی ساتھ ساتھ، لما یغزوکم من نعمت، اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں غذا دیتا ہے اپنی نعمتوں سے۔ اگر باغ نہ ہو تو ریل بازار میں پھل کہاں سے آئیں گے؟ یہاں پھل تو نہیں اگتے ہیں، سنیں کہ یہاں پھل اگے ہوئے ہیں لیکن آپ کھا رہے ہیں۔ کبھی پوچھا تم نے کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ اتنا تو کہہ دیتے ہیں بڑے مہنگے ہیں یار، بڑے مہنگے ہیں یار، بڑے مہنگے ہیں یار۔ تو ذرا گاڑی پر بیٹھ کر تو چمن سے لے کر آؤ نا، طبیعت صحیح ہو جائے گی تمہیں۔ کتنا خرچہ پڑے گا پھر؟ چلے جاؤ نا، تو میں اپنا لاتا ہوں وہاں سے جا کر، وہاں 50 روپے کلو، ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ ڈیرہ غازی خان کے آگے جب جائیں گے نا تحصیل کولو میں، تو تیری طبیعت صحیح ہو جائے گی کہ میں نے جانا کیسے ہے۔ تو یہ راستے کی مشکلات، پریشانیاں، تو پھر ہم تو گھر بیٹھے ہیں نا، اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ٹلی مار کر انگور بھی لے آؤ، لیکن جب لانے پڑتے ہیں تو اب وہ کہاں سے؟ نعمت اگائے کس نے؟ پیدا کس نے کی؟ حفاظت کس نے کی؟ پکائے کس نے؟ تو سرکار نے فرمایا لما یغزوکم من نعمت،
جس نے اپنے کرم سے اپنی نعمت سے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں، اس سے پیار تو کرو، محبت تو کرو اس سے. وَأَحِبُّونِي، اور میرے ساتھ بھی محبت کرو. سرکار حکم دے رہے ہیں ترمذی شریف کے حدیث پاک، میرے ساتھ بھی محبت کرو. اور اس کی علت تو روٹی بتائی، اور اپنی جو علت بتائی لحب اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. یعنی میرے ساتھ جو تم محبت کرنی ہے نا، تو اس کی علت کیا ہے؟ اللہ. اب جس کی علت اللہ ہو، وہ ذات کا کیا ہے کہ اگر تو اللہ سے پیار کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے میرے ساتھ بھی کیا کرو؟ محبت کرو. تو جن لوگوں نے محبت کی ہے قیامت تک ان کا ذکر ہے، قیامت تک وہ کمال حسن حضور ہے. میرے آقا کا حسن کیسا ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي، اور میری اہل بیت سے بھی محبت کرو. لحب، میری محبت کی وجہ سے. جب میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری اہل بیت سے بھی محبت